اللہ وبرکاتہ۔ ٹرائی میتھڈس میں آج ہم ایمس گولز آبجیکٹیوز دیکھیں گے۔ سیکنڈ لیسن ہے تعلیم، مقصد، وضاحت تعلیمی معیارات، اقدارات۔ 3 سوال جو خاص طور پر تدریس پروگرام میں پیدا ہوتی ہیں وہ ہیں: کیا سکھایا جائے، منصوبہ، کس طرح پڑھانا ہے، تدریس کے طریقے، کیوں پڑھائیں، مقصد، ایمس، اقدار۔ تعلیمی نظام میں منزل گولز سے ایمس سے مقصد آبجیکٹیوز پیدا ہوتے ہیں۔ تعلیمی نظام میں گولز، ایمس اور آبجیکٹیوز پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو، گولز، ایمس اور آبجیکٹیوز اور منزل۔ گولز مطلب وسیع البعد، طویل مدتی، حتمی فائدے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعلیم ہی آخری نجات ہے، اپنشد بولے یہاں پہ۔ اغراض، ایمس، گولز سے ایمس تشکیل دی جاتی ہیں، گولز سے زیادہ مخصوص ہیں۔ یہ تعلیمی سمتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک مدت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جان ڈیوی کیا بولے؟ مقصد، ایمس کو جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، جو ہمیں ہدایت دیتی ہیں اور ہر کام کو متاثر کرتے ہیں، صحیح راستے پر چلاتے ہیں۔ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتی، ہدایت دیتی اور کام کو متاثر کرتے ہیں، صحیح راستے پر چلاتے بول کے بولے سے جان ڈیوی۔ ریاضی کی تعلیم میں ایمس کے 3 اقسام ہیں۔ ریاضی کی تعلیم میں ہے نا، ایمس کے کیا ہے؟ 3 اقسام ہیں: مفید، یوزفل ایمس اور نظم و ضبط ایمس، ثقافتی ایمس۔ مفید ایمس کیا ہے؟ ریاضی میں 4 اعمال جیسے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم مفید کے حامی ہیں، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے ہیں یہ پورے۔ اب جمع، تفریق، پلس مائنس، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم ہے نا، مفید ہماری زندگی میں، روزمرہ زندگی میں یوز ہونے والے ہو۔ نظم و ضبط، درستگی، حیاستی، دیانتداری، سوچ، دانش مندی کو سکھانے والے کے ساتھ ریاضی سیکھنے سے تیار ہوتا ہے۔ ثقافتی ایمس، ثقافتی فنون جیسے موسیقی، مجسمے سازی، شاعری، مصوری وغیرہ میں ریاضی کی اہمیت کو پہچانیں گے۔ مقصد، آبجیکٹیوز کیا ہے اس میں؟ کم وقت میں حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کلاس روم میں علم حاصل کرنا، TTC پاس کرنا، یہ ایمس سے پیدا ہوتا ہے، ایمس سے زیادہ مخصوص ہے۔ نوٹ: قلیل مدتی ایمس گولز کہلاتی ہے، قلیل مدتی آبجیکٹیوز ایمس کہلاتی ہے۔ ایک شخص اچھا معلم بننے کے لیے DED میں پاس کیا اور اس کے بعد DSc میں رینک حاصل کیا، اچھا معلم بننا منزل ہے، DSc میں رینک حاصل کرنا اغراض ہے، DED پاس کرنا مقصد ہے۔ اچھا معلم بننا اغراض ہے، DSc میں رینک حاصل کرنا، DED پاس کرنا مقصد ہے۔ اور پلاٹو اپنے کتاب عملی میں کہا ہے کہ سماجی علم کے مطابق میں بہترین مقصد طے کرنا چاہیے۔ اغراض اور مقصد کیا ہے؟
ایمز اور آبجیکٹیوز. ایمز میں کیا ہے؟ یہ تعلیم میں رخ یا سمت کا متعین کرتے ہیں. اور اس میں آبجیکٹیوز مقصد کیا ہے؟ ارادوں کے راستے میں حاصل کرنے والے مقصد کو بتاتے ہیں. ایمز کیا ہے؟ سیاست دانوں اور ماہرین تعلیم کے ذریعے منعقد کی جاتی ہے. اور ایمز کیا کیا ہے؟ ان کو حاصل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. موضوع کے ایمز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی اغراض آفاتی ہے، اغراض وسیع ہے، اغراض فرعون پوری نہیں ہوتی، اس لیے ناممکن نظر آتی ہے. اغراض طویل منزلیں ہیں، مقصددار ادے سے پیدا ہوتی ہے. یہ مجرد ہے، یہ مثالی ہے، یہ طویل ہے، اور اغراض کے مستقل اقدار ہوتے ہیں. یہ مجرد ہے، کون سا؟ ایمز ہے. آبجیکٹیوز کیا ہے؟ یہ ٹھوس ہے، یہ فطری ہے، یہ خلیل المدت ہے، مقصد کے عارضی اقدار ہوتے ہیں. آبجیکٹیوز میں کیا ہے؟ ارادے کے راستے میں حاصل کرنے والے مقصد کو بتلاتے ہیں، معلم کے ذریعے منعقد کی جاتی ہے، ان کو ضرور حاصل کر سکتے ہیں، تدریس دینے والے مضمون کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ مناسب ہے، اور مقصد خاص طور پر قابل حاصل ہے، اس لیے مکمل نظر آتے ہیں. ایک قریبی منزلیں ہیں، فوراً نتیجہ آتا ہے. مقصد اغراض سے پیدا ہوتا ہے. مقصد ہے نا، اغراض سے ہی پیدا ہوتا. اغراض کیا جائے تو مقصد چند سالوں تک حاصل کیا جا سکتا ہے. ابتدائی سطح پر سوشیالوجی کی تعلیم کے سلسلے میں مندرجہ ذیل مضحک کیا غیر غلط جملے کی نشاندہی کری. مقصد اغراض کے سے مندرجہ ذیل جملے میں سماجی علوم تدریس کے ارادے اور مقصد پر لاگوا نہیں ہوتے. ارادے قریبی منزل میں یہ ہے. ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، تعلیمی مقاصد. تدریسی مقاصد، قابلیت، تعلیمی معیارات، پیشگی شرط. 1973-74 تعلیمی سال میں 1974-73 تعلیمی سال میں تعلیمی مقصد کی درجہ بندی کو راست آندھرا پردیش میں اسٹیٹ وائڈ اکیڈمک پروگرام SWAP کے ذریعے مدارس کی تعلیم میں پیش کیا گیا. ریاست بھر کے تمام اساتذہ کے لیے ان سروس ٹریننگ کلاسز کا اہتمام کیا گیا. بعد میں قومی پالیسی NPE نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1986 کے ذریعے اسکولی تعلیم میں منیمم لیولز آف لرننگ متعارف کروایا. سرو شکشا ابھیان SSA، راجیو ودیا مشن میں مختلف RVM میں مختلف اقدامات کے ذریعے طلباء کے سیکھنے کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. تعلیمی سال 2005-2006 میں کلاس 2 سے 5 تک تمام بچے پڑھنا لکھنا 4 ربع حاصل کرنے کے مقاصد سے بچوں کی زبان کی بہترین کے پروگرام SLIP چلڈرنس لینگویج امپرومنٹ پروگرام SLIP عمل میں لایا گیا. کلپ میں قابلیت کی حدود کو بڑھاتے ہوئے کلاس 1 سے 7 تک تعلیمی سال 2006 سے 2007 میں چلڈرنس لرننگ ایکسلریشن پروگرام فار سسٹینیبلٹی لاگو کیا گیا تھا. CLAP میں تمام مضامین کے لیے کم از کم قابلیت شامل تھے. CLAP کے ذریعے زبان اور ریاضی
CLAP کے ذریعے زبان اور ریاضی میں قابلیت کی حدود کو وسیع کیا گیا۔ CLIP اور CLAPS کلپس کو مختصر وقتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ نیشنل ایجوکیشنل پلاننگ فریم ورک 2005 کے رہنما خطوط کی بنیاد پر مقصد کے طویل مدتی حاصل کے لیے کلاس کی سطح پر قابلیت حصول متوقع قابلیت کا حصول نیز تدریس، سیکھنے کے عمل اور تشخیص کے طریقہ کار کو اندرونی پروگرام لرننگ انہینسمنٹ پروگرام LEP کو تعلیمی سال 2009-2010 سے شروع کیا گیا۔ LEP کا فل فارم دیکھیے۔ بعد میں نیشنل ایجوکیشنل پلان فریم ورک 2005، نربندھا بنیادی حق تعلیم 2009، آندھرا پردیش ریاستی تعلیم حق RTE 2009، آندھرا پردیش اسٹیٹ ایجوکیشن پلان فریم ورک 2011 کے ذریعے تعلیم کی میدان میں بہت سے اختیارات تصورات متعارف کروائے گئے۔ ان میں سے ایک تعلیمی معیارات اکیڈمک سٹینڈرڈ ہیں۔ اس کے تحت مئی-جون 2012 میں اساتذہ کے لیے ان سروس ٹریننگ پروگرام شروع کیا گیا۔ تدریسی مقاصد: تدریس شروع کرنے سے قبل معلم طلباء کے کردار میں جو تبدیلی لانا چاہتا ہے وہی تعلیمی مقصد ہے۔ تدریسی مقصد میں تدریس شروع کرنے سے قبل معلم طلباء کے کردار میں جو تبدیلی لانا چاہتا ہے وہی تعلیمی مقصد ہے۔ اسباق کے شروع میں معلم کے ذریعے تعین کیا جاتا ہے، جیسے روڈ سیفٹی نصاب کے ذریعے حادثات کی وجوہات کے بارے میں شعور بیدار پیدا کرنا چاہیے۔ جینٹلمین ایس بلوم نے کہا کہ تعلیمی مقصد سبق سیکھنے کے بعد طلباء میں طرز عمل میں تبدیلیاں ہیں۔ تدریسی مقاصد وہ ہیں جو ہر استاد کو اپنے کلاس روم میں مضمون پڑھا کر حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تدریس مکمل ہونے کے بعد طلباء میں متوقع سیکھنے کے نتائج یا قابل پیمائش تبدیلیاں ہیں۔ یہ تدریسی مقاصد تدریس مواد کے انتخاب اور انعقاد، مشاغل، طریقۂ حکمت عملی تیار کرنے اور طالب علم کی تعلیم کی جانچ لینے میں مدد دیتی ہے۔ اکتسابی تجربات: تعلیمی مقصد کے حصول کے لیے کلاس روم میں معلم اپنانے والے راستے کو اکتسابی تجربات کہتے ہیں۔ تعلیمی مقصد کے حصول کے لیے کلاس روم میں معلم اپنانے والے راستے کو اکتسابی تجربات کہتے ہیں۔ یہ ہیں طالب علم، پڑھنے والے، معلم کو مواد کو مشتعل ماحول، یہ سب ملا کے تعلیم درمیان میں ہونے والے ہیں عمل۔ اسپیسیفیکیشنز: تصریحات: نفسیات میں اکتسابی نظریات پر کردار کا نظریہ زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ تصریحات سے مراد طالب علموں کے طرز عمل میں تبدیلی ہوتی ہے جو مضمون کو پڑھانے کی وجہ سے آتی ہے۔ طلباء کے سلوک میں متوقع تبدیلیاں مقصد کہلاتی ہیں۔ طالب علم کے سلوک میں اختتامی تبدیلی تصریحات کہلاتے ہیں۔ جب طالب علم کو پڑھائیں کہ
پڑھائی کے دوران تجربات سیکھنے کا انکشاف ہوتا ہے تو طالب علموں میں دکھائی دینے والے رد عمل تصریحات کہلاتی ہے۔ جب طالب علم کو پڑھائی کے دوران تجربات سیکھنے کا انکشاف ہوتا ہے تو طالب علموں میں دکھائی دینے والے عمل تصریحات کہلاتے۔ یہ تعلیمی مقصد کی وساعت کا اعلان کرتے ہیں، امتحانات کی تعمیر کا ثبوت، نصاب تحریر میں تعاون کرتا ہے، پروگرام کی تعلیم، یہ مقصد کے حصول کے لیے اقدامات اکتساب ہونے کا ثبوت، طلباء کی نشو و نما کی علامت، یہ مقصد اور دوسرے مقصد کے مابین فرق کی نشاندہی کرنا، جیسے روڈ سیفٹی کا سبق سیکھنے والے طالب علم بتاتا ہے کہ حادثہ کیسا ہو سکتا ہے۔ تصریحات کی خصوصیات۔ تصریحات طلباء کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ اسپیسیفیکیشن کے خصوصیات ہے۔ اسپیسیفیکیشن طلباء کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ طالب علم فعال ہونا چاہیے، یعنی خیز، مخصوص، واضح ہونا چاہیے۔ جانچ کے موضوع ہونا چاہیے۔ ایک جملہ ایک ہی مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ اکتساب کے نتائج۔ طرز عمل میں تبدیلیاں جو سیکھنے کے بعد طالب علم میں برقرار رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو طالب علم سڑک کی حفاظت کا سبق سنتا ہے وہ سڑک کے بائیں جانب چلنا چاہتا ہے۔ تدریس کا مقصد اور کردار کا مقصد۔ آبجیکٹیوز آف ٹیچنگ۔ تدریس کا مقصد ہی وہ تبدیلی ہے جو درس کی تکمیل کے بعد طلباء میں دکھایا جا سکتا ہے۔ مطالعہ کے بعد سیکھنے کا نتائج طلباء کے سلوک میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اگر طالب علم 80% کارکردگی حاصل کرتا ہے، سیکھنے کی کم از کم سطح ہے۔ اگر طالب علم 90% کارکردگی حاصل کرتا ہے، مہارت کی سطح ہوگی۔ تدریسی مقصد اور فراسٹ کے حصول۔ مقصد کو پہلے سے طے کرنا چاہیے۔ مکمل جملوں میں لکھنا، نامناسب مبہم مت بنو، طلباء کے طرز عمل میں تبدیلیوں کی نشاندہی کریں۔ اس کے دو حصے ہونے چاہیے، تبدیلی کا حصہ اور مواد کا حصہ۔ درست واضح ہونا چاہیے۔ مقصد کے نتائج کے لیے کولیٹ اینڈ تھربر کے اشارے کیا ہیں؟ کولیٹ اور زندگی کے لیے مفید ہونا چاہیے، طالب علموں کی ضرورت اور خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے، ارادے کے لیے مناسب ہونا چاہیے، مقصد کا حصول ہونا چاہیے، طلباء کی عمر، پختگی، سماجی اور معاشی پس منظر کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ NSSE نیشنل سوسائٹی فار دا اسٹوڈنٹ آف ایجوکیشن کے مطابق مقصد کے نتائج کے لیے ہدایت۔ NSSE نیشنل سوسائٹی فار دا اسٹوڈنٹس آف ایجوکیشن طالب علم کو کردار کی شکل میں بتلایا جانا چاہیے۔ حتمی مقصد کے حصول کے لیے موضوع ہونا چاہیے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منطقی طور پر ارتقاء کے قابل ہونا چاہیے، معلم کو کلاس روم میں لاگو کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ بلومز ٹیکسانومی۔ اب یہاں تک ہم لوگ جو بھی پڑھے ہیں ایک بار ریپیٹ کریں گے، تو ہم اورل سے دیکھتے چلے جائیں گے، جسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس۔ ایمس اینڈ آبجیکٹیوز۔ ایمس میں
गोल्स क्या है? तालीम ही आखिरत की नजात है, ये बोले सुनो कौन? उपनिषद है। और अगराज मतलब एम्स है, और एम्स में गोल्स से एम्स तश्कील दी जाती है। गोल्स ज़्यादा मखसूस हैं और इनको हासिल करना एक मुद्दत है। जॉन डेवी क्या बोले? आंखों के सामने ज़ाहिर होती हैं जो हमें हिदायत देती और काम को मुतासिर करती, सही रास्ते पर चलाती। रियाजी की तालीम में अगराज 3 किस्म के होते हैं: मुफीद, नज़्म ज़ब्त, सकाफ़ती। मुफीद में क्या है? यूज़फुल एम्स में क्या है? जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम और रोज़मर्रा ज़िंदगी का इस्तेमाल होता। और नज़्म ज़ब्त इसमें क्या है? सोचना, दानिशमंदी, सीखना, ये सब, दरस्तगी, हरास्त, ये पूरे इसके की पॉइंट्स हैं। और उसके बाद है सकाफ़त में क्या आता? मौसीकी, म्यूज़िक है और शायरी लिखना, मसूर, और ये पूरे सकाफ़ती में आ जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कम वक्त में हासिल हो जाता। और क्लासरूम में इल्म हासिल करना, टीचर बना तो पहले TTC करना, उसके बाद है ना, उसके बाद का एम अलग रहता। और क्या? TTC करना, उसके बाद D.Ed कंप्लीट हो गया बाद DSc, उसके बाद रैंक, उसके बाद मौलम बन सकते। तो ऐसा है पूरा। उसके बाद है प्लाटो क्या बोले? समाजी इल्म के मुतालिया में बेहतरीन मकसद तय करना। और अगराज और मकसद में, ये अगराज है, मकसद है। और इसके बाद क्या है? नाइनटीन 73-74 में तालीमी साल में तालीमी मकसद के दर्जे बंदी को रियासत आंध्र प्रदेश में स्टेट वाइड एकेडमिक SWAP प्रोग्राम, स्टेट वाइड एकेडमिक प्रोग्राम के ज़रिए मदरसे की तालीम में पेश किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA, RVM राजीव विद्या मिशन, और NPE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, कौमी पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 के ज़रिए स्कूली तालीमी मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। और इसके बाद है CLIP मतलब चिल्ड्रंस लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, CLAP मतलब चिल्ड्रंस लर्निंग एक्सेलरेशंस प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबिलिटी 2006-2007। क्लैप्स के जरिए ज़बान और रियाजी में काबिलियत के हदूद को वसी किया गया है। और इसके बाद LEP मतलब लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम, तालीम साल 2009-2007 से शुरू किए गए हैं। और इसके बाद है RT 2009 आंध्र प्रदेश रियासत तालीम हक़ है, RT 2009 आंध्र प्रदेश एजुकेशन प्लान फ्रेमवर्क 2011 के ज़रिए तालीम के मैदान में बहुत ही से अख्तियारात तसव्वुरात मुतारिफ करवाए। और इसके बाद है इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। कब? 2012 में। मई और जून में असातिज़ा के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, एकेडमिक ट्रेनिंग, तालीमी मियारियात में। और इसके बाद है इक्तसाबी तजुर्बा, तालीम मकसद के उसूल के लिए क्लासरूम में मुअल्लिम अपनाने वाले रास्ते को इक्तसाबी तजुर्बा कहते हैं। मुअल्लिम को मवाद मुश्ताला माहौल को दरमियान में होने वाले पूरे तसरीहात, स्पेसिफिकेशन क्या है? तालिब इल्म के सुलूक में इख्तितामी तब्दीलियाँ तसरीहात कहलाती हैं। तसरीहात से मुराद तालिब इल्म के तर्ज अमल में तब्दीली होती है, मजमून को पढ़ाने की वजह से आती है। तालिब इल्म को पढ़ाई के दौरान तजुर्बा सीखने का इंकशाफ होता है, तो तालिब इल्म में दिखाई देने वाले रद्द अमल तसरीहात कहलाते हैं। ये तालीमी मकासद की वजाहत का ऐलान करते हैं, इम्तहानात की तालीम की सोबत निसाब तहरीर में तावन करते हैं, प्रोग्राम की तालीम या मकसद के हुसूल के लिए अक़दामात हैं, इक्तसाब होने का सबूत है, तुलबा की नशोनुमा की अलामत है, एक मकसद और दूसरे मकसद के माबैन फ़र्क की निशानदही करते हैं।
تصریحات کی خصوصیت. تصریحات طلباء کی لحاظ سے ہونی چاہیے. طالب علم فعال ہونا چاہیے. معنی غیر مخصوص واضح ہونا چاہیے. یہ پورے ہیں. اور آپ کو ٹرائی میتھڈس چاہیے تو آپ کو یہاں پہ جو نمبر دکھ رہا ہے نا ان کو کال کیجئے تو آپ کو ٹرائی میتھڈس آرڈر کرنے پر آپ کو دے دے انشاءاللہ. کاسٹ بھی ان سے پوچھ کے آپ لے سکتے. پتہ نہیں میرے کو کاسٹ کتنا ہے یہ ٹرائی میتھڈس کا. اس کے بعد اکتساب کی نتائج. طرز عمل میں تبدیلیاں جو سیکھنے کے بعد طالب علم میں برقرار رہتی ہے. مثال کے طور پر جو طالب علم سڑک کی حفاظت کا سبق سنتا ہے وہ سڑک کے بائیں جانب چلتے ہیں. آبجیکٹیوز آف ٹیچنگ. تدریس کا مقصد ہی وہ تبدیلی ہے جو تدریس کے تکمیل کے بعد طلباء میں دکھایا جا سکتے ہیں. مطالعہ کے بعد سیکھنے کے نتائج طلباء کے سلوک میں واضح طور پر نظر آتے ہیں. اگر طالب علم 80% کارکردگی حاصل کرتے ہیں سیکھنے کی کم از کم سطح ہوگی. یہاں پہ سار کا نام ہے اور نمبر بھی ہے. آپ لوگوں کو ٹرائی میتھڈس چاہیے تو ان نمبر کو کال کر کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں اور کاسٹ بھی سار بتا دیں. اگر طالب علم 90% کارکردگی حاصل کرتے ہیں تو مہارت کی سطح ہوگی. اور مقصد کے انتخاب کے لیے کولٹ اینڈ تھربر کے اشارے کیا ہے؟ زندگی کے لیے مفید ہونا، طالب علم کی ضرورت اور خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے، ارادوں کے لیے مناسب ہونا چاہیے، مقصد کا حصول ہونا چاہیے. زندگی کے لیے مفید ہونا چاہیے، طالب علم کی ضرورت اور خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے، ارادوں کے لیے مناسب ہونا چاہیے، مقصد کا حصول ہونا چاہیے. طلباء کی عمر، پختگی، سماجی اور معاشی پس منظر کا لحاظ سے ہونی چاہیے. NSSE اس کا فل فارم کیا ہے؟ نیشنل سوسائٹی فار دا اسٹوڈنٹ آف ایجوکیشن کے مطابق مقصد کے انتخاب کے لیے ہدایت ہے. طالب علم کو کردار کی شکل میں بتایا جانا چاہیے. حتمی مقصد کے حصول کے لیے موضوع ہونا چاہیے. ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منطقی طور پر ارتقاء کے قابل ہونا چاہیے. معلم کو کلاس روم میں لاگو کرنے کے قابل ہونا چاہیے. اب ہے بلومس ٹیکسانومی. طلباء کے طرز عمل کو باہمی تعامل کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بلومس ٹیکسانومی دیکھیں گے. یہاں تک ویڈیو اینڈ ہے اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولنا. اور آپ کو یہ ٹرائی میتھڈ چاہیے تو آپ یہ سار سے کانٹیکٹ کر کے آپ آرڈر کر سکتے ہو اور سار نے آپ کو اس کا کاسٹ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. آپ اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولنا. اللہ حافظ. بائے.